اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ آیت تو پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے، تو اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے مرجع حکم ابتدا مؤخر ہے، اس کو مؤخر کر دیا گیا. اللہ متعلق خبر ہے یا قائم مقام خبر ہے، اور یہ مقدم کر دی گئی، اس کو مؤخر کر دیا. مرجع حکم اللہ، مرجع کس چیز کو کہتے ہیں؟ رجع یرجع. اور مرجع کا کیا معنی ہے جی؟ لوٹایا جائے گا. ہاں، لوٹایا جائے گا. یہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد میں میم کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ کبھی کبھی مصدر میں آ سکتا ہے، لیکن بہت ہی ریئر. مفعول جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ میم سے، لیکن یہ مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے. ظرف میم سے شروع ہوتا ہے، یاد مفعل اور مفعل، یہ ظرف مکان ہے. مفعل جیسے مشرب قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، اور مفعل جیسے مسجد، مسجد سجدے کی جگہ، مشرب پینے کی. ظرف کے مفعل اور مفعل، مشرب پینے کی جگہ اور مسجد سجدے کی جگہ. جگہ جو ہے ظرف مکان، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ سجدہ کی جگہ. اور آتا کیا ہے؟ میم. میم کے جھگڑے جہاں پہ چل رہے ہیں. یا پھر اس میں اعلیٰ، وہ بھی میم سے آتا ہے. مفعال یا مفعل. مثلا فتح یفتح، فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا. چابی کھولنے کا آلہ کیا ہے؟ ٹولز اوپن کیا چیز ہے؟ مفتاح. میم آ گیا نا، وزن دیکھ کے پتہ چل گیا مفتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا. صبح، اس میں آلہ صبح یصبح، روشن ہونا. صبح جس کو ہم کہتے ہیں، روشن کرنے کا آلہ کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چراغ. چراغ کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. مفتاح کے وزن پہ مصباح. تو اب رجع یرجع مفعل ظرف مکان، مفعل مفعل. فے این لام کی جگہ لگانا ہے رے جیم عین. مفعل مرجع کیا بن گئی جگہ؟ رجع یرجع لوٹنا پلٹنا. تو مرجع کا کیا مطلب ہوگا؟ لوٹنے کی جگہ. لیکن میں نے آگے یہاں پہ یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ مصدر. دونوں مفہوم ہے اس کے. یہ ظرف مکان بھی ہے اور مرجع رجع یرجع کا مصدر بھی ہے. تو دونوں معنی ہوں گے، لوٹنا بھی اور لوٹنے کی جگہ بھی. دونوں معنی ٹھیک ہیں. اللہ مرجعکم، ان کا لوٹنا ہے، تمہارا لوٹنا ہے. مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، اللہ اللہ کی طرف، اور تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے اللہ. مرجعکم کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا یا لوٹنے کی جگہ. دونوں معنی لگا کے دیکھیں. مرجعکم. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے مرجع نہیں آیا، المرجع نہیں آیا. تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف ہو گیا. یہ مضاف ہوا تو پہلا سوال کیا پیدا ہوا جی؟ کس کا لوٹنا؟
دماغ کس کا مرجع مضاف ہے تو یہ سوال ہو گیا لوٹنا کس کا لوٹنا؟ مرجع تم سب کا لوٹنا اللہ الہ کی طرف الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس میں اللہ کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، اسی لیے متعلق خبر بنانا، کیونکہ مبتدا اور خبر یہ تو اسم ہوتے ہیں. اللہ اللہ کی طرف، لیکن اس کو مقدم کر دیا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ہی کی طرف تمہارا بڑھوائی کسی اور کی طرف نہیں پلٹ سکتے، اور کہیں نہیں جا سکتے، پلٹ کے کدھر آؤ گے؟ اللہ کی طرف. اچھا واہ اور ہوا مبتدا، قدیر خبر، علی کل شیء، علی حرف آ گیا تو یہ متعلق ہے، حرف آتے ہی پتہ چل گئے یہ کیا ہے؟ متعلق خبر ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، دونوں حالتیں رفع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ہوا اور وہ، واپس پلٹیں اللہ، وہ کیا ہے؟ پہلے خبر دیکھ لیتے ہیں. قدیر قدرت رکھنے والا، وہ قدرت رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے اللہ پر کل شیء، کل نہیں آیا تو یہ مضاف ہے، ہر ایک، کل کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک شیء، ہر ایک شے پر وہ قدرت، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت سے، اس کے اختیار سے باہر ہو. تو تم کیا چیز ہو؟ اس کا ہر چیز پہ اختیار ہے. تمہاری کیا جان ہے کہ تم کہو کہ میں نے ادھر جانا ہے اور اللہ کی طرف نہیں جانا؟ تمہارا کیا اختیار ہے؟ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. الا کیا جی؟ حرف تنبیہ، خبردار، اور کر دینا کسی کو خبردار. الا کا مطلب کیا ہے؟ خبردار. جیسے رات کو خبردار کر رہے تھے، گجر خان کے آرڈر آ گیا اسی صاحب کا تمام لائٹیں بند کر، اور کچھ ہو نہ ہو بجلی کی بچت گجر خان میں کافی ہوگی، لائٹیں بند. گجر خان ریاسر روڈ جو پوری رات ہی نہیں سوتے، رات کے وقت اندھیرا چھا گیا، لائٹیں بند کر دو. انڈیا آ کے حملہ کر دے گا. انڈیا نے یہاں پہ آ کے کہاں حملہ کر دیا؟ اگر انڈیا کی اتنی جان ہوتی تو کب کہا کہ حملہ کر کے چلا گیا ہوتا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بھیجتا ہے یہاں پہ جا. کل کوئی بتا رہا تھا جی کہ USB پھینک رہا ہے انڈیا. ایسے جنگ نہیں ہوتی. جنگ کرنے کے ہمارے طریقے چپیڑے کیسے گئے ہمارے جات، یہ ہوتی دلیری. الا خبردار. انہم، یہ کون سا حرف ہے جی؟ یہ حرف تاکید. ایک انا کا اسم ہے، کیا ہے جی؟ ہم، وہ سب مین کے بہت زیادہ. آؤ جی تھوڑا امتحان لے لیں تھوڑا. الا انہم، بے شک وہ سب، یہ ہو گیا انا کا اسم. یسنون صدورہم، یہ ہو گئی اس کی خبر. الا انہم یسنون صدورہم. آپ کو بندہ بتائے گا یسنون کا کیا مطلب؟ اپنے چینوں کو موڑتے ہیں تاکہ چپ جائے، چھپا دیں اپنے رستہ پورا میں. نمبر تو سب کو کتنے اس سکول ہے جو کیونکہ رٹا مارنا تو سب بس ہے. ثنا یسنی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اوڑھنا.
اوڑھنے کے لیے بھی، لپیٹنے کے لیے بھی ایک چیز شرط ہے، وہ اس میں آ جائے گی ابھی. وہ کیا ہے؟ دوہرا کرنا. ثنا یسنی، کسی چیز کو دوہرا کرنا یا دو ہونا. ثنا یسنی، لپیٹنا، موڑنا، اوڑھنا، اس سب میں کیا شرط کیا ہے؟ دورہ کرنا. اچھا، اب ثنا یسنی سے فاعل کے وزن پہ بنائیں، کیا بنے گا؟ فے الف عین لام فاعل. یہ مادہ ڈال دیں اس میں، بے کی جگہ سے، نون کی جگہ عین کی جگہ نون، لام کی جگہ. یہ کیا بنا؟ ثانیٌ. ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرا. اسی سے ہے اسنان، جس کو اسنین بھی حالت رفع میں یا جر میں پڑھ دیتے ہیں. اسنان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو. ثانی یسنینی، ثانی دوسرا، اسنینی دو، دو کا دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. لا تحزن ان اللہ معنا. اچھا جی، اسنان، اسنینی دو، اوڑھنا. یسنی، یسنی یانی اور یسنونا، اوڑھنا. ثنا اس نے اوڑھا، یسنی وہ اوڑھتا، یسنی وہ اوڑھتا. اور یسنون، یسنی یانی ہوگا تو کتنے ہو جائیں گے؟ دو اوڑھتے ہیں. یسنی یون تھا لیکن وہ کچھ قواعد کے تحت یہ پھر بن گیا یسنونا، وہ سب اوڑھتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں. لپیٹ لینا، دورہ کر لینا، یعنی کہ جیسے کوئی بندہ ایسے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، کور کر لینا. اوڑھ لینا، یہاں اوڑھتے مراد کور کرنا. اچھا، یہاں پہ اس کا مطلب ڈھانپنا لیا گیا. چھپانا نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں، چھپانے کے لیے ڈھانپنا، وہ آگے آ جائے گا. چھپانے کی معنی میں یعنی کسی چیز پہ کسی چیز کو دورہ کر دینا. چیز رکھی ہے، اس کے اوپر کسی چیز کو، اس کو ڈھانپ دینا، لپیٹ دینا، اس کے اوپر ڈھانپ دینا. وہ ڈھانپ دیتے ہیں کس کو؟ الا انہم، بے شک وہ. کون جی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی بات، مکے کی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی اس کی ہم مضامین صورتوں نے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا. تو الا انہم، خبردار وہ سب، یسنون ڈھانپتے ہیں. کس کو؟ صدر ان کی کیا جمع؟ صدر ان کا کیا معنی؟ سینہ. کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. صدر سینہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اگر پیش لگائیں گے تو جمع بنے گی، ورنہ فاعل بن جائے گا. فعول، فعول کے بدل پہ رسول، غفور، فاعل بنے بہت زیادہ بخشنے والا. تو یہ صدور نہیں ہے بلکہ صدور، سینے. لیکن یہاں پہ مفعول ہے تو صدورن نہیں آیا،
کیا الصدور بھی نہیں آیا، صدورن بھی نہیں آیا، تو آ گیا صدورا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا۔ بھائی کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا سینہ؟ سینہ کس کے سینے؟ سوال یہ بنا کس کے سینے جی؟ صدورا مضاف بن گیا، کس کے سینے؟ صدورہم، صدورہم ان سب کے سینوں کو، اور ان سب کے بجائے جب پیچھے ہم آیا ہوا ہے تو لگ جائے گا اپنے سینوں کو ڈھانپتے ہیں۔ اپنے سینوں کو ڈھانپنے سے مراد کیا ہے؟ کہیں میری نیت نہ واضح ہو، منافقین۔ ایک صورت یہ، سینے ڈھانپنے کی کتنی شکلیں ہیں جی؟ دو۔ پہلی صورت ہے کہ منافق جو ہے اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اور اندر سے ہوتا ہے کافر اور اوپر سے مسلمان۔ تو وہ اپنا سینہ ڈھانکتا ہے کہیں لوگوں کو اس کا کفر نظر نہ آ جائے، لیکن یہاں پہ آپ آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ صورت مکے میں تو کوئی منافقین نہیں، وہاں تو مار پڑ رہی تھی۔ دوسری صورت مکے میں سامنے آئی جہاں پہ لوگ تھے کافر، اندر سے کیا آواز آتی تھی؟ اندر سے تو دل کہہ رہا تھا کہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ بات سچ ہے۔ اندر سے اندر ایمان کی دعوت جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، آتی تھی، اندر سے چھیڑتی تھی کلمہ پڑھو وغیرہ، اور اوپر سے وہ کافر تھے اپنی دنیاوی اس لالچ کی وجہ سے یا ساری چیزوں کی وجہ سے، تو وہ اپنا سینہ ڈھانپ کے رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اندر کی بات باہر نہ نکل ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ وہ بھی کفار ہیں اور ان کی پلاننگ، کفار کی کیا ہے؟ پلاننگ ہے کفار کی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے۔ جیسے اب انڈیا ہے، انڈیا آگے چھپا کے کرے گا نا جو کچھ اس نے کرنا۔ ہاں جی، یہ ہماری انٹیلیجنس کا، یا جیسے ہمارے آرمی کے آدمی ادھر چلے گئے ان کے ادھر آگے وہ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا آپ کو گلی چوراہے میں کہیں نہ کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ نظر ہو سکتا ہے، ویسے جی کمانڈو ہمیں تو نہیں پتا کہ کون ہے جو آگے سے ہمیں ملا ہے، ریڈی پہ فروٹ بیچ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کی چالوں سے باخبر رہا جائے۔ تو صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون باخبر کر رہا ہے جی ان کے ان حرکتوں سے؟ اللہ خبردار، اس لیے کہا کہ ہوشیار ہو جائیں۔ یہ تو آپ کو جو بندے نظر آ رہے ہیں سادے سادے، یہ سادے الا انہم یسنون صدورہم لی، لام تعلیل سر تعلیل، یہ مقصد بیان کرتا ہے اس فعل کا۔ یہ جو فعل آیا نا اس کا مقصد کہ وہ کیوں سینوں کو دورہ کر رہے ہیں، کیوں وہ پردے ڈال رہے ہیں، ڈھانپ رہے ہیں اس کے اوپر سے، لی تاکہ یستخفو، خے، چلو ایک مادہ ہے خے واو اور فے، خافا یا خوف، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنا۔ اس کا تو کوئی تعلق نہ ہوگا، نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا خے فے یا، یہ کس چیز سے بنا جی؟ خفیہ یخفا، خفیہ یخفا خفیتاً، کیا مطلب ہے؟ چھپانا۔ خفیہ یخفا خفیتاً کیا مطلب؟ چھپانا، چھپانا، چلے یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ لازم ہے چھپنا۔ چلو ٹھیک، چھپنا ٹھیک ہے جی۔ خفیہ اس نے چھپایا، راز میں ہونا، چھپنا، راز میں ہونا، خفیہ ہونا، خفیہ یخفا۔ قرآن حکیم میں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ پہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ مادہ تو نہیں آیا اس کا، ان میں سے کوئی لفظ ہے؟ نو۔
پھر کون سا لفظ ہوگا؟ اچھا اخفا ایک ہے یخفی، اخفاءً، اس کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. اس کا مطلب چھپانا. اخفا یخفی کا مطلب کیا ہے؟ چھپانا. باقی ہم وقت کو بچانے کے لیے سیدھے چلے جاتے ہیں باب استفعال. استخفا یستخفی، استخفاءً کیا مطلب ہے جی؟ چھپانے کی کوشش کرنا. یعنی چاہنا کہ یہ بات، یہ خواہش رکھنا کہ یہ بات راز رہ جائے، چھپ جائے، خفیہ ہو جائے یہ بات. استخفا اس نے چھپانے کی کوشش کی. یستخفی چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور یستخفون وہ سارے چھپانے کی کوشش چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لام تعلیل آ گیا تو اس نے کیا کیا جی؟ اس کو نون اس نے بنا دیا. لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. تو منصوب جب جمع کی علامت میں نون اٹھ جاتا ہے اس کو. لیستخفو تاکہ وہ چھپانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ چھپا سکیں. کون چھپا سکیں؟ یہ جو سینوں کو دورہ کر رہے ہیں وہ اس بات کو چھپا سکیں جو ان کے سینوں کے اندر ہے. من سے کس سے؟ ادھر پیچھے آپ کو کہیں کو واحد کا سیگا نظر آ رہا نظر؟ تو یہ ہو کی ضمیر واحد کی طرف جائے گی. پیچھے چلے جائیں اور پیچھے نکل جائیں. کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. اللہ اس سے چھپانے کی، یعنی اللہ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہو یہ بات اللہ سے بھی اتنی رازداری سے کام کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ سے بھی. چھپنے کے مفہوم کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ ڈھانپنے کے مفہوم میں پڑھ رہے ہیں. وہ ڈھک جانے کے مفہوم میں، لازم کے مفہوم میں آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں الا انہم یسنون صدورہم، وہ اپنے اوپر اوڑھ رہے ہیں، اپنے سینوں کے اوپر وہ اوڑھ رہے ہیں، سینوں کے اوپر وہ ڈھانپ رہے ہیں، کور کر رہے ہیں اس کو، یعنی کہ خود چھپ رہے ہیں. لیستخفوا منہ، چھپانے کے لیے چھپنے کی کوشش. استخفا کا معنی کیا جی؟ کوشش کرنا، چھپنے کی کوشش کرنا. یہاں مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہ شاید مجھے چھپنے کی کوشش، یعنی وہ جو سینوں کو دورہ کر رہے ہیں تو وہ خود چھپنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نظر ہی نہ آئیں، کہ کوئی دیکھ نہ سکے ہمارے اعمال کو کہ ہم کیا اعمال کر رہے ہیں. آج بھی جب ہم میں سے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، شراب تو خیر لوگ محفلوں میں بیٹھ کے پیتے ہیں، اور بہت سے گناہ جیسے زنا ہو گیا یا کوئی اور گناہ ہو گیا، چوری بھی کچھ لوگ اکیلے کرتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس جرم کرتے ہوئے دنیا کا کوئی بندہ نہ دیکھے، کوئی گواہ نہ بن سکے. ایسے کرتے ہیں. ہاں جی، نہیں ہاتھ پاؤں کی گئی تو اللہ کی، میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں. اچھا، گناہ کے حوالے سے اللہ بھی یہی چاہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ تو گناہ کرے گا. اگر اللہ بندے سے گناہ کی طاقت ہی سلب کر لیتا تو معاملہ ہی ختم تھا. تو گناہ تو ہوگا بندے سے، معصوم تو نبیوں کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے، پہلی بات تو اللہ چاہتا ہے بھائی گناہ کرو نا، لیکن اگر کر گئے ہو گناہ تو اللہ چاہتا ہے اس کو چھپاؤ، نہیں بتاؤ کسی کو. الا حین یستغشون ثیابہم، الا پھر کیا ہو گیا جی؟ حرف تنبیہ، خبردار. ہینا، ہینا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہینا ظرف، وہ وقت کے اعتبار سے آتا ہے. تو ہینا ویسے اگر اکیلا آ جائے تو یہ ایک گم سا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت. کبھی یہ آ جاتا ہے کسی خاص مضاف الیہ کے ساتھ مل کے، ہین الباس، جنگ کے بعد. ہینا یرون العذاب، جب وہ عذاب، جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے. یہ اکیلا ہی آ گیا ہینا. تو
اس کے آگے اس کا مضاف الیہ کس شکل میں آئے؟ جس وقت یستغشون، غشیہ اس نے ڈھانپا، یغشا، واللیل اذا یغشا، اور قسم رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. ہیں ہاں غاشیہ، غاشیہ فاعلن کے وزن پہ آئے گا تو کیا بنے گا؟ یہ فاعلن کے وزن پہ آئے گا تو کیا بنے گا جی؟ بنے گا غاشیون، لیکن یہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ غاشن. اور جب یہ مؤنث بن جائے گا فاعلتن کے وزن پہ تو یہ بن جائے گا غاشیتن. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم پر وہ چھا جانے والی بات کی جو خبر ہے وہ پہنچ گئی؟ الاہینا، تو اسی طریقے سے یہ غشا یغشی، کسی کو اور چیز پہ ڈھانپ دینا، غشا یغشی، چھا جانا کسی چیز پہ. تو وقت تھوڑا سا کم ہے، ڈائریکٹ ہی آ جاؤ باب استفعال میں. استغشا، یستغشی، استغشا، استغشا، کسی شے سے خود کو ڈھانپنا، کسی اور چیز سے اپنے آپ کو ڈھانپ لینا. استغشا یا ڈھانپنے کی کوشش کرنا. تو یستغشی، یستغشیانی اور یستغشون، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنے آپ پر کوئی چیز اوڑھتے ہیں. کیا چیز اوڑھتے ہیں جی؟ ثیابہم، کس چیز سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں؟ ثیاب. ثیاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ ثوب کس چیز کو کہتے ہیں؟ ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ ثیاب. تو کپڑوں، کس کے کپڑے جی؟ ثیاب نہیں آیا. اپنے کپڑوں سے خود کو، الاحین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو آیت ہے یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اور کوئی نہیں دیکھ رہے اللہ بھی نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما یسرون وما یعلنون. یعلم، علم، یعلم وہ جانتا ہے، ما موصولہ جو کچھ، یسرون سین رے، سرّا یسر، سرّا اس سے چھپاتا ہے، یسر وہ چھپاتا ہے. کس نے آپ کو کہا؟ وہ سر یسر. اچھا ایک یہ لفظ دیکھ لیں، سرورن. سرور کس چیز کو کہتے ہیں؟ لطف، سکون، مزہ، سرور، راحت، خوشی. لطف، مزہ، خوشی. سرّا وہ خوش ہوا، یسر یسر وہ خوش ہوتا ہے. اس میں سے ایک اس میں ذات آتا ہے سرٌ. سرّا یسر وہ خوشی ہے جو انسان کے اندر ہو. سرٌ کہتے ہیں اس بات کو جو انسان کے اندر ہو، جس کو کہتے ہیں راز. ہاں جی، سرٌ کی جمع کیا ہے؟ سرور تو خوشی کی جمع. سورہ طارق کے اندر آتا ہے سرائر، اس کی جمع ہے سرائر. تو بلا سرائر جو اندر چھپی ہوئی چیزیں، آدمی کے راز جو اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان پھٹک کرتا ہے. سرٌ. پھر جب باب افعال میں آئے گا نا، یہ پیش دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں یہ باب افعال سے ہے. اسرّا اس نے چھپایا، یسر وہ چھپاتا ہے، اور یسرون وہ سب چھپاتے ہیں.
یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ سب چھپاتے ہیں، اور ما موصولہ جو کچھ یعلنون، علنا یعلن، کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر، کسی چیز کا آشکار، اور اعلنا یہ ہونا، اور اعلنا یعلن اعلان، اعلان اردو میں بھی ہے، کسی بات کا ظاہراً کھلے عام کر دے، سامنے کر دینا۔ تو جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم چالیں چل کے چھپا لیں گے، معاملہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو وہ چھپا رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ مثلاً کیا جی، ہو سکتا ہے آپ ایک عمل کریں ظاہر کر کے نیت اندر کچھ اور، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ اس میں نیت کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ بے شک، اچھا ہو تھا اور اس کو انہ نے ہو کر دیا، یہ انہ کا ہو گیا اسم، علیم کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی۔ بذاتی بازر بھی، یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر آتا گیا تو پتہ چل گیا یہ کیا ہو گیا جی؟ متعلق خبر ہو گئی۔ تو انہ کا اسم، انہ کی خبر اور متعلق خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا۔ بے شک وہ علیم، علمہ جاننے والا، علیم ایسا جاننے والا کہ جاننا جس کی صفت ہو، یعنی ہر پل جاننے والا، ہر چیز جاننے والا۔ تو جو جاننے والا ہے بازر بھی کا کس چیز کا جاننے والا ہے؟ ذات الصدوری، ذات کا مطلب کیا ہے؟ والا، ٹھیک ہے جی، ذاتی، صدوری، ذات الصدوری، صدر کی جمع کیا ہے؟ صدور۔ اب آگے ہم نے پڑھا ہے صدر کی مطلب سینوں، کس چیز والا؟ ذات الصدور، سینوں والی جو چیز ہے نا، سینوں والی جو چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سینوں میں جو کچھ بھی ہے، خیال ہے، خوشی، غم، نیت، ارادہ، وہ سینوں میں ہونے والی، سینے میں چھپی ہوئی، سینے میں موجود ہر شے، ہر نیت سے کو جاننے والا۔ انہ علیم بذات الصدور۔ تو لوگ تو چھپاتے ہیں، کس چیز کو چھپاتے؟ سینے ہی چھپا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ تو سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں سے بھی واقف۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو۔ اللہ، اللہ کا نام موٹا کہ پتلا؟ موٹا۔ کیوں؟ پیچھے زبر آ گئی۔ اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، من کا نون اس کا اظہار کرنا ہے یا چھپانا ہے؟ اس کو اظہار کرنا ہے یا من پڑھنا ہے؟ اظہار کرنا ہے کیونکہ ہے آگے ہلکی ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم، علیم آئے گا یا کیا آئے گا؟ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو میم پڑھتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، صدق اللہ۔